السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عباد الذی اصطفیٰ نحمدہ صلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ ہم سورہ یوسف جو ہے وہ پڑھ رہے تھے، تو ہم نے اس کی جو ہیں 15 آیتیں جو مکمل کی تھی، تو آگے کی ہم 16ویں آیت سے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وجاءوا آباءهم عشاء یبکون۔ ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ یوسف علیہ السلام کو جو تھا ان کے بھائی حضرت یعقوب علیہ السلام سے اجازت لے کے اپنے ساتھ لے گئے تھے، اور انہوں نے جو تھا ان کو کنویں میں پھینک دیا تھا۔ تو اب یہاں سے جو ہے وہ آگے کا جو ہے وہ ترجمہ کنٹینیو ہو رہا ہے۔ آگے کا قصہ جو ہے اللہ تعالیٰ یہاں سے آگے کنٹینیو جو ہے بتا رہے ہیں نبی علیہ السلام کو، کہ جب ان کے بھائیوں نے ان کو کنویں میں پھینک دیا اور وہ جب واپس آئے یعقوب علیہ السلام کے پاس، تو انہوں نے ان سے آ کر کیا کہا؟ وَجَاءُوا آبَاءَهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، اور رات کو وہ سب اپنے باپ کے پاس روتے ہوئے پہنچ گئے۔ قَالُوا يَا أَبَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِندَنَا مَتَاعِنَا فَقَالَ لَهُ الذِّئْبُ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ۔ ابا جی، یقین جانیے ہم دھوڑ کے مقابلے کر رہے تھے، اور ہم نے یوسف کو اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا، اتنے میں ایک بھیڑیا آیا، اسے کھا گیا۔ یعنی کہ جب وہ لوگ واپس آئے تو کہنے لگے، رات کے وقت واپس آئے، صبح کے ٹائم جو تھا وہ اپنے ساتھ لے گئے تھے، اور پھر رات کو جو تھا وہ واپس آئے کنویں میں پھینک کے۔ تو اس کے بعد وہ کہنے لگے یعقوب علیہ السلام کے پاس آ کے کہ ہم لوگ تو کھیل رہے تھے، یعنی کہ آپس میں دوڑ کا مقابلہ کر رہے تھے، اور ہم نے کیونکہ یوسف علیہ السلام چھوٹے تھے تو ان کو ہم نے اپنے سامان کے پاس بٹھا دیا کہ سامان کا دھیان رکھے، تو اتنے میں ایک بھیڑیا آیا اور ان کو کھا گیا۔ وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَاذِبٍ قَالَ بَلْ سَوْلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ۔ وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَاذِبٍ، اور آپ ہماری بات کا یقین کریں، جب انہوں نے کہا تو اس کے بعد چاہے ہم کتنے ہی سچے ہوں، اور یوسف کی قمیص پر جھوٹ موٹ کا خون بھی لگا کر لے آئے۔ اب انہوں نے کیا کیا کہ جو تھا ان کی قمیض لے کر اس کے اوپر اس کو پھاڑ کے یا جس طرح بھی اس پہ خون لگا کے لے آئے، یقین دلانے کے لیے کہ یوسف علیہ السلام کو جو ہے وہ بھیڑیا کھا گیا ہے۔ قال بل سولت لکم انفسکم امرا، ان کے والد نے کہا حقیقت یہ نہیں ہے بلکہ تمہارے دلوں نے اپنی طرف سے ایک بات بنا لی ہے۔ فصبر جمیل، اب تو میرے لیے صبر ہی بہتر ہے۔ واللہ المستعان علی ما تصفون، اور جو باتیں تم بنا رہے ہو ان پر اللہ ہی کی مدد آئے گی، یا اللہ ہی مددگار ہے۔ تو اب جو تھا وہ کہتے کہ میں صبر کے سوا تو میں اس بات پہ کچھ کر ہی نہیں سکتا، تو اس لیے اس بات پر جو ہے اللہ ہی جو ہے وہ میری مدد کرنے والا ہے۔ اب ہم نے یہاں پہ لفظ پڑھا یبکونا، یعنی کہ وہ روتے ہوئے جو تھے اپنے والد کے پاس آئے۔ جب بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا تو پھر وہ رات کو روتے ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے تھے، دن میں ڈال کر وقت گزار کے پھر رات کو، جیسے کہتے ہیں نا مگرمچھ کے آنسو روتے ہوئے، تو روتے ہوئے پھر جو تھا اپنے والد کے پاس پہنچ گئے۔
اب یہاں پہ ایک بات ہے کہ جس انسان کا مقدمہ کمزور ہو، اس کی آواز جو ہوتی ہے نا وہ بلند ہوتی ہے، وہ اونچا اونچا بولتا ہے، کیونکہ اس کا مقدمہ کمزور ہوتا ہے، وہ جھوٹ بول رہا ہوتا ہے، اس لیے وہ بہت روب دبدبے سے اس بات کو بول رہا ہوتا ہے۔ وہ جو رو رہے تھے وہ اسے اپنے مقدمے کو مضبوط کر رہے تھے۔ ان کے دل میں تو چور ہی تھا کہ ہم نے گڑبڑی کی ہوئی ہے، ہم نے غلط کام کیا ہوا ہے۔ ایک بات یہاں پہ، ایک دستور یہاں پہ یاد رکھنے کا یہ ہے کہ جس کا مقدمہ کمزور ہوگا اس کی آواز بلند ہوگی، یہ مقدمہ کمزور ہونے کی پہچان ہے۔ اور جس کے پاس کوئی ٹھوس دلیل ہوگی اور وہ سچ پر ہوگا، وہ تحمل کے ساتھ جو ہے وہ بات کرے گا، وہ رونے کے بہانے نہیں بنائے گا اور نہ ہی روتے ہوئے کسی کے سامنے آئے گا۔ ان کا یہ جو رونا تھا سچ کا رونا نہیں تھا۔ یوسف علیہ السلام کے جو بھائی تھے، ایسے آنسوؤں کو کہتے ہیں کروکوڈائل ٹیئرز، یعنی کہ مگرمچھ کے آنسو۔ تو وہ اپنے والد کے پاس کروکوڈائل ٹیئرز لیتے ہوئے آئے تھے، مگرمچھ کے آنسو روتے ہوئے اپنے والد کے پاس پہنچے تھے۔ جھوٹ موٹ کے آنسو جس کو کہا جاتا ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کسی انسان نے کوئی اپنی بات منوانی ہوتی ہے یا پھر کسی کے سامنے کوئی ایسی بات کرنی ہوتی ہے تو اس کے سامنے مگرمچھ کے کہا جاتا ہے کہ مگرمچھ کے آنسو نہ رو۔ تو اس طرح ہی وہ مگرمچھ کے آنسو روتے ہوئے اپنے والد کے پاس پہنچے تھے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اس کے اندر بہت تجربہ کار ہوتے ہیں، مگر عورتیں جو ہوتی ہیں وہ اس پہ سبق لے جاتی ہے۔ عورتیں جو ہے وہ زیادہ اس بات سے، وہ زیادہ کروکوڈائل ٹیئرز روتی ہے، مگرمچھ کے آنسو۔ کچھ مرد بھی روتے ہوں گے لیکن عورتیں جو ہیں وہ یہ والا کام زیادہ کرتی ہیں، ان کو زیادہ مگرمچھ کے آنسو رونے آتے ہیں۔ کوئی گھر میں بات ہو جائے تو چھوٹی چھوٹی بات پہ روتی ہیں اور آنسو نکال لیتی ہیں، یا ایسی شکل بناتی ہیں کہ اگلا بندہ بس ان کی جو ہے بات کو مان لے۔ کچھ لوگ اس کروکوڈائل ٹیئرز میں اتنے ماہر ہوتے ہیں کہ وہ ہر کسی کے سامنے جو ہے مگرمچھ کے آنسو بہا لیتے ہیں۔ چنانچہ وہ اپنی ہر بات منوانے کے لیے آنسو کا ہتھیار استعمال کرتے ہیں۔ جب وہ دیکھتے ہیں، انسان دیکھتا ہے کہ میرا کسی اور طرح کام نہیں ہو رہا، تو پھر وہ مگرمچھ کے آنسو نکالتا ہے، جھوٹے آنسو نکالتا ہے۔ تو یہاں پہ یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ پوری دنیا میں آنسو کے قطرے سے بڑا ہتھیار کوئی نہیں ہے۔ یہ بڑے بڑوں کے دلوں کو جو ہے پگھلا کے رکھ دیتا ہے کہ آنسو ایک ایسی چیز ہے۔ اب یہاں پہ ہے کہ سچ کے آنسو کی قدر کیا ہوتی ہے، اور اگر صحیح سچ کا آنسو ہو تو اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی اس کی بڑی قدر ہوتی ہے، یعنی کہ انسان کے دل سے آنسو نکلے، وہ سچ میں رو رہا اور سچ میں اس کے آنسو نکل رہے ہوں، تو اللہ کے پاس بھی اس کی بہت قدر ہوتی ہے۔ اللہ کے قریب اس آنسو کی جو ہے بہت بڑی قدر ہے۔ یہ مخلوق کو متوجہ کرتا ہی ہے، یہ آنسو اللہ کی ذات کو بھی متوجہ کر لیتا ہے۔ اس لیے جو سچی توبہ کرے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے روئے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تو حدیث پاک میں آیا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم انسان کے تمام عملوں کا وزن کرتے ہیں سوائے اس کے آنسو کے، اس لیے کہ آنسو کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آگ کے سمندر کو بجھا دیتا ہے۔ تو دیکھیں دل سے نکلا ہوا آنسو، سچا آنسو انسان کے لیے کتنا فائدہ مند ہوتا ہے۔ ایک ایک آنسو جہنم کی آگ کے سمندر کو بجھانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ چنانچہ اللہ کے خوف کی وجہ سے اپنے گناہوں پر رونا اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے انسان کے لیے۔ اس لیے جب ذکر کرنے والے دل اللہ سے مانگیں تو رونے والی آنکھیں بھی اللہ سے مانگیں۔ ایک اشک جو ہے انسان کا بہہ جائے، اشک رو اٹھے، آنکھوں سے نکل جائے، جیسے کہ محبوب کی اداسی میں رونا، جدائی میں رونا۔ آپ غور کریں کہ جب بیٹا درد میں ہو تو یا اولاد درد میں ہو
تو ماں کیسے روتی ہے، ماں کو کتنی تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ ماں نے اس کو اپنے خون سے سینچا ہوتا ہے، تو ماں کو اتنی تکلیف ہوتی ہے، ماں نے اس کے لیے کتنا درد برداشت کیا ہوتا ہے اس کو دنیا میں لانے کے لیے، تو ماں کو اپنی اولاد کے لیے جو ہے وہ تکلیف ہوتی ہے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کی محبت میں رونا بھی بہت بڑا عمل ہے۔ چنانچہ جو بندہ اللہ کی محبت میں روئے، اس کے چہرے کو جہنم کی آگ جو ہے وہ نہیں جلا سکتی۔ تو اس لیے کہتے ہیں کہ تنہائیوں میں جب انسان بیٹھا ہو تو اللہ سے مانگے اور اللہ کے سامنے روئے، کہ اس کا ایک آنسو بھی اس کے لیے جہنم سے نجات بن سکتا ہے۔ تو حضرت اکثر تھانوی رحمۃ اللہ کے حالات زندگی میں لکھتے ہیں کہ جب ان کے آنسو بہتے تھے تو وہ اپنے آنسوؤں کو پورے چہرے پہ جو تھا مل لیا کرتے تھے۔ کسی نے عرض کیا، حضرت آپ کا آنسو پونچھنے کا طریقہ بڑا انوکھا ہے، باقی لوگ تو صرف آنسو پونچھتے ہیں اور آپ آنسوؤں کو پورے چہرے پر پھیلا دیتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ تب ان کا جواب سنیں کہ انہوں نے جواب دیا کہ میں نے حدیث میں پڑھا ہے کہ جو بندہ اپنے گناہوں کو یاد کر کے روئے یا اللہ کی محبت میں روئے، اس رونے کی وجہ سے جو آنسو نکلتا ہے وہ آنسو اس چہرے پر لگ جائے گا کہ اللہ تعالیٰ اس چہرے کو جہنم کی آگ میں نہیں جلائیں گے۔ تو اب کسی نے ایک عجیب سا شعر جو ہے وہ لکھا ہے رونے کے بارے میں، تو میں تھوڑا سا عرض کرتی ہوں۔ جیڑا لطف آئے رون دے اندر او وچ بیاں نہ آوے، رونا دل دی میل اتار دے نالے رٹھرے یار مناوے، تے یا خدا دی یاد وچ رون والے کدے دوزخ وچ نہ جاون، یعنی کہ اللہ کی یاد میں رونے والے کبھی دوزخ میں نہیں جا سکتے۔ اللہ اکبر کبیر۔ یہ محبت تو رونا ہی ہوتا ہے۔ ایک اور شعر کہ کسی نے کیا خوب کہا ہے، عاشق دا کم رونا دھونا تے بن روئے نہیں منظوری، دل رووے چاہے اکھیاں روون تے وچ عشق دے رونا ضروری، کوئی تے رووے دید نو خاطر کوئی رووے وچ حضوری، عزم عاشق وچ رونا پیندا وے بہنوں وصل ہوئے بھیویں دوری۔ یعنی کہ وصال میں بھی رونا آتا ہے اور دوری میں بھی رونا آتا ہے۔ جب کسی انسان دنیا سے چلا جاتا ہے یا تو اس کے جانے کا انسان کو کتنا غم ہوتا ہے کہ انسان روتا ہے، انسان کو اس کی یادیں آتی ہیں۔ تو ایسے ہی جب کوئی انسان کسی کے ساتھ وقت گزارے یا کسی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہو بہت زیادہ اور وہ انسان اس سے دور ہو جائے تو انسان کو اس وقت بھی رونا آتا ہے۔ تو اس لیے اللہ والوں کی راتیں روتے ہی گزر جاتی ہیں، ان کے تہجد کے وقت نکلنے والے آنسو اللہ کے ہاں بڑے ہی قیمتی ہوتے ہیں۔ اس لیے اپنی دعا میں کبھی بھی یہ بھی کہا کریں کہ اے اللہ، آپ کو اپنے پیارے جاننے والے محبت کرنے والے عاشق کے ان گرم آنسوؤں کا واسطہ جو آپ کی محبت میں تہجد کے وقت آنکھوں سے بہتے ہیں، کہ میرے فلاں کام کو یا میرے اس کام کو جو میں کرنا چاہتا ہوں اس واسطے میرے لیے آسان کر دیجئے۔ تو اللہ کو بھی اس طرح واسطہ دے کے دیکھے، پھر دیکھنا کیسے دعا قبول ہوتی ہے، اور خود بھی تہجد گزار بنیے کہ وہ تو اللہ تعالیٰ کی ایسی نماز ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہر وقت سنتے ہیں، لیکن اس وقت اللہ اتنے قریب ہوتے ہیں کہ اللہ کو تہجد کی نماز میں مانگی ہوئی ہر دعا، وہ کہتے ہیں نا کہ جو چیزیں تقدیر سے نہیں ملتی وہ تہجد میں مل جاتی۔ تو تہجد کا وقت ایک ایسا وقت ہے کہ اللہ سے جو بھی انسان مانگے اللہ تعالیٰ اس کو عطا کرتا۔ تو اس کے بعد ہم نے پڑھا نستبقوا، وہ دوڑ کا مقابلہ کرنا، یعنی کہ دوڑنا۔
جیسے کہ دین میں صحت افزا مقابلوں کی جو ہے وہ اجازت ہے۔ دین اسلام نے ایسے مقبولوں کی اجازت دی ہے جو انسان کے لیے فائدہ مند ہو۔ ایسے تمام کھیل جن میں دوڑنا ہو یا کوئی ایسا عمل ہو جو صحت کے لیے فائدہ مند ہو، شریعت نے اس کی اجازت دی ہے۔ نبی علیہ السلام نے خود بھی ایسے کام کیے ہیں، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ خوشقید والے تھے، سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے تھے، سب سے زیادہ تقوی والے تھے، سب سے زیادہ خوف خدا رکھنے والے تھے، مگر امت کو سکھانے کے لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ایسے کام کیے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام کا گھڑ دوڑ کا مقابلہ، یعنی کہ روایت ہے حدیث حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے، ان انس رضی اللہ تعالی عنہ انہ قلیل له اکنتم طارحون علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم او کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یرحین؟ قال نعم وللہ لقد رحنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم على فرس له يقول له صبحات فجاءت سابقة فحشاها لذلك وعوجباه، یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خادم حضرت انس رضی اللہ سے کسی نے پوچھا، کیا تم کبھی نبی علیہ السلام کے زمانے میں آپس میں مقابلہ کرتے تھے یا نبی علیہ السلام خود بھی مقابلہ فرمایا کرتے تھے؟ تو حضرت انس نے جواب دیا، قال نعم، ہاں، وَلِلَّهِ لَقَدْ رَحَنَ رسول اللہ، اللہ کی قسم نبی علیہ السلام نے بھی مقابلہ فرمایا، عَلَى فَرَسٍ لَهُ يَقُولُ لَهُ، وہ مقابلہ ایک گھوڑے پر فرمایا، صُبْحَةً فَجَاءَتْ سَابِقَةً فَحِشَا لِذَلِكَ وَعَجَبَهُ، جس کا نام صبح تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھوڑا سب گھوڑوں سے آگے نکل گیا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس پر خوش ہوئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے تعجب میں آ گئے کہ میرا گھوڑا سب سے آگے نکل گیا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے دوڑ کا بھی مقابلہ کیا ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ میرے نبی علیہ السلام کے ساتھ سفر میں تھی کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے ساتھ دوڑ کا مقابلہ کیا۔ میرے نبی علیہ السلام سے آگے نکل گئی، اصل میں نبی علیہ السلام نے ان کو آگے نکلنے دیا کیونکہ دل خوش کرنے کے لیے طریقہ سکھایا کہ بیویوں کے دل کو کس طرح خوش رکھا جاتا ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ جب میں آگے نکل گئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے، کہ جب کچھ عرصہ گزرا تو فرمانے لگے، فَلَمَّا حَمَلَتْهُ الرَّحْمَةُ سَبَقَتْهُ فَسَابَقَنِي، جب میں نے ذرا جسمانی اعتبار سے بھاری ہو گئی تو ہم نے پھر دوڑ لگائی، اور اب نبی علیہ السلام جو تھے وہ آگے نکل گئے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حاضی بتہلک السباقت، جو تم پہلے جیت گئی تھی یہ اس کا بدلہ تمہیں مل گیا، لا فلا جی تل کا مثلکا، کہ تم پہلے جیت گئی تھی اب میں جیت گیا، لو حساب برابر ہو گیا۔ اصل میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہلیہ کے ساتھ ایک ایسا عمل کرنا چاہتے تھے جو اس کے دل کو خوش کر دے، یعنی کہ حضرت عائشہ کے دل کو خوش کر دے۔ اس لیے جو تھا اپنی اہلیہ کے دل کو خوش کرنے کے لیے کھیل کو ایک سبب بنا لیا، یعنی کہ ان کے ساتھ دوڑ کا مقابلہ کیا اور امت کو سکھایا کہ انہوں نے آپس میں میاں بیوی نے کیسے رہنا ہے، کہ ان کو ایک دوسرے کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے۔ تو ہماری زندگیوں میں کتنی ضرورت ہے کہ ہم سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سیکھیں۔ مردوں کے لیے ضرورت ہے نا کہ وہ نبی علیہ السلام کی زندگی کو سیکھیں،
تو اس طرح عورتوں کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کو سیکھیں، پڑھیں، سمجھیں اور اس کے ساتھ ساتھ صحابیات کی زندگی کو بھی سیکھیں، ازواج مطہرات کی زندگی کو بھی سیکھیں، تاکہ ان کو پتہ چل سکے کہ زوجہ کی جگہ پہ انہوں نے کیسے رہنا ہے، زوجیت کا رشتہ انہوں نے کیسے نبھانا ہے، اس کے بعد جو ہے بیٹی بن کے رشتہ کیسے نبھانا ہے، یعنی کہ ہر رشتے میں وہ اپنے آپ کو ڈھال سکیں کہ ایک ماں بن کے ہم نے رشتہ کیسے نبھانا ہے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ امت مسلمہ کی بیٹیاں جو ہیں وہ سیرت صحابیہ کو سیکھیں، ازواج محترات کی سیرت کو پڑھیں، اس کو سمجھیں اور اپنی زندگیوں میں اپلائی کریں، اور جو رول ماڈل ہے وہ صحابیات کی زندگی کو بنائیں۔ تو سلمہ بن ارقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ صحابہ اکرام رضی اللہ بھی اسی طرح بہت زیادہ مقابلے کرتے تھے۔ تو ان میں سے ایک صحابی تھے سلمہ بن ارقہ رضی اللہ تعالی عنہ، تو وہ بہت تیز دوڑنے والے تھے۔ ان کا ایک واقعہ ہے کہ انہوں نے کئی کافروں کو بھگایا تھا۔ انہوں نے ایک مرتبہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی موجودگی میں دوڑ کا مقابلہ کیا، چنانچہ اس بارے میں وہ فرماتے ہیں: ارفعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورعه على اصبعی راجعین الى المدینہ، قال فیبنا نحن نسیر، قال وكان رجل من النصارى لا يسبق شدا، قال فجعل يقول له ألا مسابق إلى المدينة هل من مسابق، فجعل يعيد ذلك، قال فلما سمعت قال معه قلت ما تكرم كريما ولا تحب شرفا، قال لا إلا أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال قلت يا رسول الله بأبي وأمي ذرني فلو سبق الرجل، قال إني شئت، قال قلت اذهب إليه، وثانية رجل فطرفت فعدت، قال فرضت عليه شرفا أو شرف أستبيق نفسي، ثم عددت في أثره فغبت على شرف أو شرفين، ثم إني رفعت حتى حلقه، قال فسحق بين كفيه، قال قلت قد سبقت والله، قال أن أنظر، قال فسبقته إلى المدینہ۔ تو اب اس کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے کہ ایک دفعہ میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ تھا کہ اذہب نامی اونٹنی پر پیچھے بیٹھا ہوا تھا۔ ہم چل رہے تھے کہ انصار سے ایک تیز دوڑنے والا بندہ، اس کے آگے کوئی بڑھ نہیں سکتا تھا۔ اس نے چیلنج کیا کہ کوئی جو مدینہ تک میرے ساتھ دوڑ لگائے، اور ہے کوئی مدینہ تک میرے ساتھ دوڑ کا مقابلہ کرنے والا؟ وہ بار بار یہی اعلان کر رہا تھا۔ آگے چند کلومیٹر یعنی کہ مدینہ تھا۔ تو جب میں نے اس کی یہ بات سنی تو میں نے کہا، کیا تو کسی کریم کا کرم نہیں کرتا اور کسی شریف سے تجھے خوف نہیں آتا؟ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام ہمارے ساتھ ہیں اور ان کے سامنے تم اتنا اونچا نعرہ لگا رہے ہو؟ اس نے جواب میں کہا، سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نہ تو میں کسی سے ڈرتا ہوں اور نہ ہی خوف کھاتا ہوں۔ تو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اگر اجازت دیں تو میں ان کے ساتھ ذرا دوڑ کا مقابلہ کر لوں؟ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، تیری مرضی۔ فرماتے ہیں میں اس کی طرف گیا، میں نے اپنی سواری سے نیچے چھلانگ لگائی اور میں نے بھاگنا شروع کیا۔ میں شروع میں آہستہ بھاگتا تھا کہ اس کو آگے بڑھنے کا موقع مل جائے۔ کہتے ہیں وہ ایک وادی دو وادی مجھ سے آگے رہا، پھر میں نے بھی سپیڈ پکڑی،
حتیٰ کہ میں اس کے ساتھ آ کر مل گیا۔ جب میں پیچھے سے دوڑتا ہوا آیا تو میں نے اس کی سر یعنی کہ منڈی کے درمیان ایک تھپڑ لگا دیا اور کہا، اللہ کی قسم کیا میں تجھ سے آگے نہیں بڑھ گیا؟ اس نے کہا، ہاں مجھے لگتا ہے کہ تو آگے بڑھ گیا ہے۔ کہتے ہیں کہ پھر اس کے بعد مدینہ تک میں اس سے آگے ہی بھاگتا گیا، وہ میرے قدموں کو ہی نہیں پہچان سکا۔ سبحان اللہ۔ نبی علیہ السلام کے مبارک مجلس میں دو صحابہ دوڑ میں مقابلہ ہو رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر یہ کھیل یا یہ سب کچھ انسان کے لیے اچھا نہ ہوتا تو آپ ضرور منع کرتے، مگر جو چیز انسان کی صحت کے لیے اچھی ہے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع نہیں کیا۔ اس کے بعد ایک کافر تھا، میں ایک اور واقعہ یہاں پہ بتانا چاہوں گی کہ ایک کافر تھا، وہ ایک طاقتور پہلو تھا کہ کئی لوگ مل کر بھی اس کو جو تھا وہ پچھاڑ نہیں سکتے تھے۔ اس کا نام رقانہ تھا۔ رقانہ، جی، رے قاف الف کا نا، رقانہ، جی۔ اس کے ذہن میں ایک عجیب بات آئی۔ اس نے سوچا، اگر مجھے کبھی مسلمان کے پیغمبر مل گئے تو میں کہوں گا کہ میرے ساتھ کشتی کا مقابلہ کر لو۔ اس کا اپنا معیار تھا، صرف جسم ہی موٹا نہیں ہوتا بلکہ عقل بھی کبھی کبھار جو ہوتی ہے وہ انسان کی موٹی ہوتی ہے۔ تو ایک دن کا واقعہ ہے کہ اس کے پاس 300 بکریاں تھیں اور وہ ان 300 بکریوں کو چرا رہا تھا۔ اس وقت نبی علیہ السلام اس کے قریب سے گزرے۔ اس نے نبی علیہ السلام سے کہا، یا محمد هل لک ان تصغنی عنی، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ میرے ساتھ کشتی کرنا چاہیں گے؟ قال وما تجعل انا صرعتك قال 100 من الغنم فصرعه ثم قال هل لك في العدو قال ما تجعل لي قال 100 أخرى فصرعه واذكر الثالثة۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اچھا اگر میں تمہیں پچھاڑ دیا تو دو گے کیا؟ اصل میں نبی علیہ السلام اس کی ذہن پر تیار کر رہے تھے کہ یہ کہیں اپنی بات سے پھر نہ جائے۔ اس نے کہا، میں 100 بکریاں دوں گا۔ اس کو اتنا یقین تھا کہ میں نبی علیہ السلام کو ہرا دوں گا۔ جب کشتی کرنے لگے تو نبی علیہ السلام نے اس کو پچھاڑ دیا۔ پھر اس نے پوچھا، کیا دوبارہ کشتی کرنی ہے؟ نبی علیہ السلام نے پوچھا، اب پچھاڑنے کا کیا انعام دو گے؟ اس نے کہا، 100 بکریاں اور دوں گا۔ پھر کشتی ہوئی اور نبی علیہ السلام نے پھر پچھاڑ دیا۔ تیسری مرتبہ بھی ایسا ہی ہوا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ اس کو پچھاڑ دیا۔ اس نے کہا، یا محمد ما وضع جبینی فی الارض حاد قبلک وما کان احد ابغض الی منک وان اشہدہ ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ۔ کہنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تجھ سے پہلے کبھی کسی نے میری پیٹھ کو زمین کے اوپر نہیں لگایا اور آج سے پہلے مجھے آپ سے زیادہ کسی اور سے بغض بھی نہیں تھا، مگر اب میں گواہی دیتا ہوں کہ کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے اور آپ اللہ کے رسول ہیں۔ ماشاءاللہ۔ پھر نبی علیہ السلام کھڑے ہوئے تو آپ نے فرمایا، وَغَضْ عَنْهُ غَنَمَهُ، اور اس کی 300 بکریاں اس کو واپس لوٹا دیں۔ یہ بھی ایک تبلیغ تھی۔ قربان جائے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ جس کو اللہ نے اپنا اتنا خوف دیا
جو آخرت کے حالات کو اتنا دیکھنے اور جاننے والے تھے کہ وہ ایک بندے کو سلام پہ لانے کے لیے اس کے ساتھ کشتی کرنے کے لیے بھی تیار ہو گئے۔ تو ایک صحابہ سے روایت ہے کہ سمر بن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ میں جانا چاہتے تھے مگر اجازت نہیں ملتی۔ ان کے ایک ساتھی کو اجازت مل گئی۔ انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری اس سے کشتی کروا دیجئے۔ چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان دونوں کی کشتی کروائی اور انہوں نے اس کو پچھاڑ دیا۔ اس طرح ان کو بھی جانے کی اجازت مل گئی، یعنی کہ جو جیتے گا وہ جائے گا اور جو ہارے گا وہ نہیں جائے گا۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس طرح کسی گیم کے ذریعے سے ہم جو ہے فیصلہ کر سکتے ہیں۔ اور ایسے تیر اندازی کا مقابلہ بھی ہوا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کی 2 جماعتیں بنا دی اور ان سے فرمایا آپ لوگ آپس میں تیر اندازی کا مقابلہ کریں اور میں ان کی طرف سے تیر پھینکوں گا۔ جب یہ فرما کہ میں ان کی طرف سے تیر پھینکوں گا تو دوسری جماعت میں سے کوئی بھی تیر نہیں پھینک رہا تھا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما لکم لا ترون، تمہیں کیا ہوا، تم تیر کیوں نہیں پھینکتے ہو؟ آپ نے ان سے پوچھا۔ انہوں نے جواب دیا کیف نرمی وانت معہم، ہم کیسے تیر پھینکے جب کہ آپ تو اس گروپ کے اندر ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ارموا وانا معکم کلکم، تم تیر پھینکو میں تم سب کے ساتھ ہوں، یعنی کہ میں ایک مرتبہ ان کی طرف سے تیر پھینکوں گا اور دوسری مرتبہ تمہاری طرف سے تیر پھینکوں گا۔ چنانچہ وہ کہنے لگے ہاں اب ہم مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود تیر اندازی کا یہ مقابلہ کروا رہے ہیں۔ اب یہاں پہ ایک بات یہ ہے کہ اب ایک نکتے کی بات یہاں پہ جو ہے سننے اور سمجھنے کے لیے ہے کہ 1400 سال پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو ایک میسج دے رہے ہیں۔ وہ کیا میسج ہے؟ ارموا وارکموا ترموا خیر لکم من ان ترقبوا، یعنی کہ تیر اندازی بھی کرو اور گھوڑ سواری بھی کرو، اور تمہاری تیر اندازی کرنا تمہاری گھوڑ سواری ہونے سے زیادہ افضل ہے۔ یعنی کہ آج دیکھیں کہ دنیا میں پھینکنے والے ہتھیار سے ہی زیادہ ڈرایا جاتا ہے، جبکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے بتایا کہ تم تیر کو نشانے پر پھینکنے والی ٹیکنالوجی حاصل کرو۔ آج تو جو چیزیں تیر کی طرح جاتی ہیں اس سے دنیا ڈرتی ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے فرمایا وہ آج بھی 100% سچ ثابت ہو رہا ہے۔ کہ ایک اور حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ فرمایا کل شیء یلحو بہ ابن آدم فہو باطل الا ثلاثا رماه عن قوسه قدیت فرسه ولا اطبه اہلہ فإن من الحق، ہر وہ چیز جو لہو ہے بے فائدہ ہے، وہ باطل ہے سوائے 3 چیزوں کے: کمان کے ذریعے تیر پھینکنا، گھوڑے کو دوڑنا سکھانا یا گھوڑ سواری کرنا، اور اپنے اہل خانہ کے ساتھ دل لگی کرنا، یہ ٹھیک کام ہے۔ یعنی کہ تیر اندازی ایسے کرنا کہ کسی کو نقصان نہ پہنچے۔ ہاں اگر نقصان کی کر رہے ہو یا کسی کو جان بوجھ کے مار رہے ہو یا نشانہ بنا کے اس کو نقصان پہنچانے کے لیے تو پھر منع کیا گیا ہے۔ ہاں کھیل کے لیے مقابلہ کرنے کے لیے اجازت ہے اسلام میں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کے حبیب نے جو چیزیں صحیح کی بتائی 1400 سال پہلے وہ امت کو ہر چیز کا جو ہے وہ میسج دے رہی ہے۔ تو اب انسان کا ہے کہ وہ کس طرح اس کو استعمال کرے، غلط طریقے سے استعمال کرے۔ آج کل تیر کے ذریعے لوگوں نے کیا کچھ نہیں نکال دیا، کیسے کیسے گنز، کیسے کیسے ہتھیار نکال لیے جو دوسروں کو ہمیشہ نقصان پہنچانے کے لیے استعمال کرتے ہیں، کسی کے فائدے کے لیے نہیں استعمال کرتے۔ تو جو چیز نقصان پہنچانے کے لیے اس کے غرض سے استعمال کی جائے وہ غلط ہے، البتہ اگر اس کو صحیح طریقے سے استعمال کیا جائے تو وہ ٹھیک ہے۔
اب اس کے بعد جو تھا انہوں نے فرمایا حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہ فصبر جمیل، اب تو میرے لیے صبر ہی بہتر ہے۔ اب صبر جمیل کس کو کہتے ہیں؟ جب مصیبت کو برداشت کرنے میں انسان جزائے فضا نہ کرے، اس میں رونا اور زبان سے شکوہ کرنا بھی نہ ہو، اور اس کی مصیبت کو اچھے انداز سے برداشت کرے، اسے صبر جمیل کہتے ہیں۔ یعنی کہ صبر، یاد رکھیں کہ صبر کا پھل ہمیشہ میٹھا ہوتا ہے۔ چنانچہ جو بندہ صبر کرے گا اس کے لیے بشارت بھی دی گئی ہے۔ ارشاد فرمایا ہے انما یوفن الصابرون اجرهم بغیر حساب، صبر کرنے والوں کو اللہ بغیر حساب کے جو ہے وہ اجر عطا فرماتا ہے۔ اب ایک یہاں پہ واقعہ ہے کہ ایک ماں کا صبر، کہ ایک عورت طواف کرتے ہوئے کہہ رہی تھی، یہ ہمارے جو ہیں میرے استاد وہ یہ اکثر یہ واقعہ سناتے ہیں کہ اللہ میں اس حال میں بھی آپ سے راضی ہوں۔ یہ میرے استاد واقعہ سناتے ہیں، میں نے اپنے یعنی کہ کانوں سے سنا ہوا ہے کہ خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے ایک عورت کہتی، اے اللہ میں جو ہوں میں اس حال میں بھی آپ سے خوش ہوں۔ اب بار بار وہ یہی کی جا رہی ہے، اے اللہ میں آپ سے اس حال میں بھی خوش ہوں، میں آپ سے اس حال میں بھی خوش ہوں۔ تو کسی نے اس سے پوچھا کیا ہوا؟ وہ کہنے لگی میرے 3 بیٹے تھے، میں گھر کے تندور میں روٹیاں لگا رہی تھی کہ اچانک میں نے کمرے سے اپنے 2 بیٹوں کے شور کی آواز سنی۔ میں بھاگتی ہوئی گئی، میں نے دیکھا تو میرے بڑے بیٹے نے چھوٹے کو ذبح کر دیا ہوا۔ یہ تھا کہ چند دن پہلے کہ میرے خاوند ایک بکری لے کر آئے تھے گھر، تو انہوں نے جو تھا وہ بچوں کے سامنے اس کو ذبح کیا، تو وہی چھری کہیں پڑی ہوئی تھی۔ وہ دونوں بچے چھوٹے تھے، انہوں نے اب جب ذبح کرتے دیکھا، اگر ہم دیکھیں تو آج کل بھی جب عید الاضحیٰ کا وقت ہوتا ہے، عید الاضحیٰ کے دن ہوتے ہیں تو جانور آئے ہوتے ہیں، اس کے بعد چھوٹے جو بچے ہوتے ہیں، کم سن بچے ہوتے ہیں، اب وہ دیکھتے ہیں جانوروں کو، وہ پھر اسی طرح کی ایکٹنگ کرتے ہیں، کوئی جانور بن جاتا ہے تو دوسرا جو ہوتا ہے کسائی بن کے اس کو ذبح کرنے لگتا ہے۔ تو اب بچوں نے یہ عورت جو اپنا قصہ سنا رہی ہے تو اس کا شوہر بھی ایسے بکری لے کر آیا۔ اب جب اس نے بچوں کے سامنے بکری ذبح کی تو انہوں نے اس کو ذبح کرتے دیکھا، اور اب وہ چھری جو تھی وہ ادھر ہی پڑی ہوئی تھی۔ تو اب بچوں نے کہا کہ ان کو تو نہیں پتا، کیونکہ وہ تو نہ سمجھتے کہ ہم کھیلتے ہیں، تو ایک دوسرے کو کہنے لگے اور پھر یہ کہا کہ میں تمہیں بتاؤں کہ کیسے ذبح کیا تھا؟ چھوٹے نے کہا ہاں تم مجھے بتاؤ کہ بکری کو کیسے ذبح کیا تھا؟ تو اس نے چھوٹے کو زمین پر لٹایا اور بڑے کو یہ پتہ نہیں تھا کہ ہونا کیا ہے، اس نے جو تیز چھری تھی وہ چھوٹے کے گلے پر چلا دی، تو اس کا جو تھا گلا ہی پورا کٹ گیا۔ تو اس وقت ماں کا کیا حال ہوگا جب ایک ماں کے سامنے اس کا بچہ تڑپ تڑپ کے مرا؟ تو اب وہ کہتی ہے اب وہ خون دیکھ کر گھبرا گیا اور اس نے شور دیا۔ اب جب بھائی سے گلا کٹ گیا تو اس نے شور مچا دیا۔ تو کہتی جب میں کمرے میں پہنچی تو دیکھا کہ اس کی جان نکل چکی تھی اور لاش ٹھنڈی ہو گئی تھی۔ تو کہتی میں نے اس کو اٹھا کے چارپائی پہ ڈال دیا۔ کہتی میں سوچنے لگی کہ بڑا بیٹا کہاں گیا؟ وہ اصل میں ڈر کے مارے چھپ گیا تھا۔ میرے گھر میں تندور میں چلنے کے لیے لکڑی پڑی تھی، میں نے دیکھا کہ وہ اس کے پیچھے جا کر چھپا تھا، اور وہاں پر ایک سانپ تھا جس نے اسے ڈس لیا اور وہ بھی مر گیا۔ اس نے لاش اٹھائی اور اس کو بھی پہلے بیٹے کے ساتھ جو تھا وہ چارپائی پہ کرتی، میں نے اس کو بھی لٹا دیا۔ اس کے بعد کہتی میرا جو تیسرا بیٹا تھا تو جو میرے قریب پڑا ہوا تھا جب میں روٹیاں بنا رہی تھی تو وہ کرالنگ کر رہا تھا، کرال کرتا ہوا چھوٹا بچہ تھا۔ تو کہتی جب میں نے دیکھا اس کو کہ وہ کدھر ہے، تو کہتی وہ تندور کے اندر جو تھا وہ گر گیا تھا اور جل کے اس کی لاش کوئلہ ہو چکی تھی۔
کہتی میں نے اس کی لاش کو بھی نکال کر چارپائی پہ ڈال دیا۔ پھر میں نے تینوں بچوں کو نہلایا، کفن پہنائے اور ان کے جنازے کے لیے بھیجا۔ میں نے ان بچوں کو دفن کر کے تو عمرے کے لیے جو ہے وہ آئی ہوں، اور میں طواف کے اندر یہ دعا کر رہی ہوں کہ اے اللہ، میں اس حال میں بھی آپ سے راضی ہوں، کہ اللہ میں آپ سے اس حال میں بھی راضی ہوں۔ تو یہ واقعہ سناتے ہوئے یا سنتے ہوئے انسان کے آنسو نکلتے ہیں، تو اس ماں کا اس وقت کیا حال ہوگا جس نے اپنے ہاتھوں سے اپنی اولاد کو کفن پہنایا، نہلایا، پھر دفنایا۔ تو صبر جمیل، جیسے یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ میں صبر جمیل کروں گا، تو یہ صبر جمیل اس نے کیا۔ اللہ اکبر، کہ اتنی صبر کی انتہا۔ یہاں پہ آج ہمارا کیا حال ہے کہ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی صبر نہیں کر سکتے، ہم سے بے صبرے ہو جاتے ہیں اور ہم ہر بات پہ شکوہ کرنے لگتے ہیں۔ امام ابو ظاہر رحمۃ اللہ کا ایک عجیب واقعہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں سفر پر نکلا، مجھے ایک جگہ ویرانے کے اندر ایک بندہ نظر آیا جس کے ہاتھ اور پاؤں دونوں فالج زدہ تھے، آنکھیں بھی نہیں تھیں، صرف زبان سلامت تھی۔ میں نے اسے دیکھا کہ وہ اپنی زبان سے اللہ کی حمد بیان کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے اللہم اوزعنی ان حمدک حمدا۔ یہ سن کر مجھے بڑا تعجب ہوا کہ اس بندے کے ہاتھ بھی کام نہیں کرتے، پاؤں بھی کام نہیں کرتے، آنکھیں بھی کام نہیں کرتی، اور اس ویرانے میں کھانے پینے کو کیا ملتا ہوگا، اور یہ اس وقت بھی اللہ سے اس کی حمد کرنے کی توفیق مانگ رہا ہے۔ میں نے اس سے پوچھا بھائی آپ کے پاس ہے کیا؟ اس نے آگے سے جواب دیا ما ترى ما صنع ربی وللہ لو ارسل سماعه على نار فحرتقنی او امر الجبال فدمرتنی وامر البحار فاغرقنی وامر الارض فلتعنی ما زعت لرب الشکر لما انعم على من لسانی هذا۔ کیا تم نہیں جانتے کہ میرے پروردگار کا مجھ پر کتنا فضل ہے؟ کہنے لگا اللہ کی قسم، اگر وہ آسمان کو حکم دیتا تو آگ مجھے جلا کے رکھ دیتی، وہ پہاڑ کو حکم دیتا اور مجھے کچل کر رکھ دیتا، وہ سمندر کو حکم دیتا وہ مجھے ڈبو کے رکھ دیتا، وہ زمین کو حکم دیتا اور زمین مجھے نگل جاتی۔ جب اللہ نے ایسا کچھ حکم نہیں فرمایا، کیوں نہ میں اللہ اور اللہ کا زیادہ شکر ادا کروں؟ اللہ نے میری زبان سلامت رکھی ہوئی ہے، اور یہ مجھ پر اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ پھر اس نے کہا اچھا میری ایک سا حاجت ہے اگر آپ پوری کر سکے۔ میں نے پوچھا کون سی؟ وہ کہنے لگا میرا ایک بیٹا تھا، وہ میری خدمت کرتا تھا، وہ مجھے وضو کرواتا تھا، نماز پڑھاتا تھا، میں تو محتاج ہوں، وہ میری مدد کرتا تھا، 3 دن سے وہ کہیں چلا گیا، کیا آپ کہیں اس کا پتہ کر سکتے ہیں؟ میں نے کہا بہت اچھا، میں پتہ کرتا ہوں۔ میں باہر نکلا اور اس کے بیٹے کو ڈھونڈنے لگا۔ کافی تلاش کرنے کے بعد میں نے 2 ٹیلوں کے درمیان انسانی ہڈیاں پڑی تھیں، ان کو دیکھ کر میں پہچان گیا کہ کہیں آیا ہوا اس کا جو نوجوان تھا، لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں اس بوڑھے بندے کو اس کا حال کیسے بتاؤں کہ تیری امید کی آخری کنار اور تیری خدمت کرنے والا آخری بندہ بھی تجھ سے جدا ہو گیا۔ میں بہت دیر تک سوچتا رہا، بالآخر میرے دل میں ایک خیال آیا اور میں نے آ کر اس سے ایک سوال پوچھا انت کرم علی اللہ اما ایوب النبی؟ آپ اللہ کے ہاں زیادہ مکرم ہیں یا ایوب علیہ السلام؟ اس نے کہا بل ایوب النبی، ایوب علیہ السلام زیادہ مکرم ہے۔ میں نے پوچھا هل علمت ما صنع به ربه الیس قد ابلاه باللہ و الہ و ولدہ؟
کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام کے ساتھ کیا کیا؟ کیا اللہ نے ان کو مال آل اور اولاد کے معاملے میں ایک امتحان میں ڈالا تھا؟ کیف وجدہ، اس کو پھر اللہ تعالیٰ نے کیسے پایا؟ اس نے کہا وجدہ صبراً شکراً حامدہ، اللہ تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام کو صابر شکر پایا اور اپنے حمد کرنے والا پایا۔ پھر میں نے پوچھا آپ یہ بتائیں کہ اگر میں اپنے کراب کے بارے میں امتحان میں پڑ جائے تو آپ کیا کریں گے؟ اس نے کہا میں بھی اللہ کی حمد بیان کروں گا۔ جب اس نے یہ کہا تو پھر میں نے اس کو بتایا کہ میں نے آپ کے بیٹے کی ہڈیوں کو دیکھا ہے جس کو ایک درندے نے کھا لیا تھا۔ اس نے یہ بات سن کر کہا الحمدللہ الذی لم یخلق من ذریتی خلقا فیعذبہ منا، میں اللہ کی حمد بیان کرتا ہوں جس نے میری اولاد میں ایسا کوئی بندہ پیدا نہیں کیا جو نافرمانی کرتا اور اللہ کو اس کا عذاب دیتا۔ یعنی کہ شکر ہے کہ میرا بچہ نیک تھا اور کسی درندے نے اس کو کھا لیا۔ اس کے بعد اس نے پڑھا اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا راجعون، اور پھر کیا ہوا وَشِیقَ شَقَّةً فَمَاتَ، اور اس کے منہ سے غم کی آواز نکلی اور پھر اس میں بڑے میاں کی وفات ہو گئی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی روح کو قبض کر لیا۔ کتنی اچھی موت، چونکہ ان کے لیے بڑے صدمے کی بات تھی، اس لیے یہ سنتے ہی اس کی وفات ہو گئی۔ اس کی وفات پر میں نے پڑھا اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ اس کی وفات کے بعد تو میں اور بھی مشکل میں پڑ گیا، چھوڑ کے جاؤں تو کیسے اور یہاں رہوں سے۔ خیر میں اس کی چارپائی کے سہارے بیٹھ گیا اور بڑا غمزدہ تھا۔ میں ابھی بیٹھا تھا کہ چار بندے میرے پاس آ گئے اور مجھے کہنے لگے یا عبداللہ ما حلق، اے اللہ کے بندے تیرا کیا حال ہے؟ میں نے ان کو پورا قصہ سنا دیا۔ وہ مجھے کہنے لگے اکشف لنا عن وجہہ فعسیٰ ان نعرفہ، ذرا ان کے چہرے سے پردہ تو ہٹا کے ہمیں بھی بڑے میاں کو دکھائیں، شاید ہم اسے پہچانتے ہو۔ میں نے ان کے چہرے سے کپڑا ہٹایا اور وہ لوگ اس کے اوپر جھک گئے اور اس کے ماتھے کو بوسہ دے رہے تھے اور اس کے ہاتھ کو بھی بوسہ دے رہے تھے، ساتھ وہ یہ کہہ رہے بھی ابی عین طلام غضب ان حما اللہ و ابی طعما کانا ساجدا و ناسی نیام، میرا قربان اس کی آنکھ جو ساری زندہ محرم سے بڑھی، اور میرا قربان اس دم پر جس وقت میں ہوتا تھا سب لوگ سو رہتے تھے۔ کتنی پیاری اللہ نے اس کو آنکھیں دی جو اس کی غیر محرم نہیں دیکھا، اور آج ہماری آنکھیں کیا کرتی؟ وہ مرد ہوتے مردوں کو نظر آ جائے، ایک دفعہ تو غلطی سے پڑ گئی مگر خوبصورت لگی، بار بار دیکھتے ہیں کہ عورت، اس کو ایک مرد کے غلطی سے نگاہ پڑ گئی، اس کو اچھا لگا تو اب وہ اس کو بار بار دیکھتی ہے، تو گربیرہ کرتی ہے، تو اللہ نے اسے نہیں دی پھر بھی شکر ادا کر رہا تھا۔ بعد وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان آدمیوں کا من حاذ یرحمکم اللہ، اللہ تم پر رحم، بتاؤ تو صحیح یہ ہے، وَكَانَ هَذَا أَبُو كِلَابَةَ صَاحِبَةُ الْعِبَاسِ لَقَدْ شَهِدُوا الْحُبُوبَ وَالنَّبِيِّ، کہنے لگے یہ عباس کے شگی ابو قلابہ ہیں جن کا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت تھی، جن کا اور اس کے رسول اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوتا ہے ان کی یہ حیثیت ہوتی ہے، اتنی ماری اور مزدوری کے بھی اتنا اللہ کا ادا کر رہے ہیں، اور جب بیٹے کی وہ خبر ملی تو اللہ کا شکر ادا ہی چلے گئے۔ تو اگر آج کا ہم دیکھیں تو آج علماء کو دیکھیں، طلباء دیکھیں، عوام کو اور اپنے آپ دیکھیں، اور ہم سب کو باتیں ایسی بن گئی چھوٹی چھوٹی باتوں پر کے شکوے کرنا دیتے ہیں اللہ سے کہ بھئی ہمارے میں ایسا ہوا، ایسا ہونا چاہیے تھا۔ کئی لوگ ہیں کہ وہ اپنے ایمان نہیں مانتے، وہ اللہ سے روتے رہتے ہیں اور ایسی باتیں کرتے ہیں ایمان سے خارج کر دیتی ہیں۔ تو ایسے جو انسان کو کفر آتی ہے، انسان کبھی کبھار ایسا بول دیتا ہے کہ وہ اپنے ان سے جو ہے وہ پھر جائے۔ تو اس کے بعد علیہ السلام نے فرمایا اور مسان توصفون، اور اللہ کی مدد لے گی، اللہ ہی مددگار ہے، کہ بے شک اللہ ہی مددگار ہے۔
یہ بڑے بڑی بات ہے، بڑے سونی بات ہے کہ جب بندے کو پریشانی اور مصیبت، تو اس کو چاہیے کہ مصیبت میں مخلوق بھاگنے کے بجائے اپنے اللہ کی رجوع کرے، یعنی کہ اس پہ اب کوئی مصیبت آ تو وہ یہ نہ کرے کہ بھائی اب کسی کو پیسوں کی چیز کی، تو بھائی اللہ کے در پہ کے لوگوں کے آگے ہاتھ کہ مجھے پیسوں کی ضرورت، مجھے قرض دے دی، یہی اگر انسان نہ جھکے تو اللہ اس کو اسی دے دیتے ہیں، بس تو ہو جاتا ہے خود اس وقت یہ سوچے کہ اللہ ہی کافی، اللہ ہی مددگار ہے، تو اللہ تعالیٰ بات فرمانا ہے لیسا بکافر اب، کیا اللہ کے لیے کافی نہیں ہے؟ تو نبی اسلام نے بھی سکھایا انتا استعین باللہ، جب تم مدد ہو تو اللہ مانگو، سوائے کہ کسی سے نہ مانگو۔ آج انشاءاللہ ہم عہد ہیں کہ اگر ہم مشکل آئے، مصیبت آئے تو ہم اللہ سے شکوے نہیں کرنے، شکایت نہیں کرنی، ہر حال میں اللہ ادا کرنا ہے، اپنی زبانوں کو، دل کو شکر ادا کرنے والا بنانا ہے، اور مشکل وقت تو مدد صرف ہم اللہ سے ہی مانگنی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس انتا فاستعن باللہ، جب تو صرف اللہ ہی مانگو، دیکھیے گا بے شک بھی کوئی مشکل وقت تو اللہ سے مانگو تو اس مشکل حل ہو۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو ہم پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، اس پر ہمیں سننے کو سمجھیں، جو اس بات کو ہمیں بھی جو ہم آتے ہیں پڑھاتے ہیں تعالیٰ اس عمل کرنے والا بن واہ دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔